اور حدیث میں جہل کے متعلق جتنی مذمتیں اور وعیدیں آئی ہیں وہ ساری غرور پر ہی صادق آتی ہیں، اس لیے کہ غرور جہل سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ جہل ہی کا جزو ہے۔ اگرچہ ہر جہل غرور نہیں، لیکن ہر غرور جہل ضرور ہے، اور ان میں سب سے بڑھا ہوا جہل و غرور کفار اور فاسق فاجر لوگوں کا ہے، جو کہتے ہیں کہ دنیا نقد ہے، اس وقت موجود ہے، اور آخرت ادھار ہے، بعد کو آنے والی ہے، اور نقد کو ادھار پر چھوڑنا سمجھداروں کا کام نہیں ہے۔ یہ خیال انتہائی بیوقوفی اور جہالت ہے۔ یہ قاعدہ وہاں ہے جہاں نقد اور ادھار برابر ہوں، لیکن جہاں کوئی چیز نقد 1 روپیہ میں فروخت ہوتی ہو اور ادھار 100 روپے میں جاتی ہو، وہاں کوئی احمق بھی یہ نہ کہے گا کہ نقد کو ادھار پر نہ چھوڑنا چاہیے، حالانکہ دنیا کی نقد لذتوں کو آخرت کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ اور ادھار بھی جو ہے نا، اس کا ہے کہ جو بہت بہتر دینے والا ہے اور انصاف کے ساتھ دینے والا ہے، اور اس سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہیں دے گا، ہے نا۔ ایسا سخی کوئی ہو نا دنیا میں، اس پتہ ہو جس کے بارے میں کہ بھی یہ جو ہے بہت اچھا دینے والا ہے، ادا کرنے والا ہے، تو اس سے ادھار بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، شاق نہیں ہوگا۔ دنیا کا بھی یہ قاعدہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی کسی شخص کی اگر ہو سکتی ہے تو 100-150 برس، اس مدت کو آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی مدت کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کوئی طبیب کسی بیمار کو ایک پھل کو منع کرتا ہے اور مہلک بتاتا ہے، لیکن بیمار کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پھل کے کھانے کی لذت نقد ہے اور صحت ادھار ہے، لہٰذا نقد کو ادھار پر نہ چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ دنیا کی مضرت اور تکلیف یقینی ہے اور آخرت میں شک ہے۔ یقین کو شک پر نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ آدمی تجارت میں مشقتیں برداشت کرتا ہے جو یقینی ہیں، محض نفع کی امید پر، جس میں شک ہے کہ تجارت میں نفع ہوگا یا نہیں۔ بیمار کڑوی سے کڑوی دوا پیتا ہے، فسد کراتا ہے، جونکے لگواتا ہے، شگاف دلواتا ہے، جن کی تکلیف یقینی ہے، اور یہ سب کچھ صحت کی امید پر ہے، جس کا ہونا یقینی نہیں، صحت کا یقینی نہیں لیکن امید پہ لگا ہوا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ خیال بھی دھوکہ ہے کہ آخرت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تجربہ نہیں کیا، معلوم نہیں کیا حقیقت ہے، یہ خیال بھی انتہائی جہالت ہے۔ ناواقف آدمی کے لیے اگر ذاتی علم نہ ہو تو تجربہ کار واقف لوگوں کا قول ہی معتبر ہوتا ہے۔ کوئی بیمار کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں دوا میں یہ تاثیر مجھے معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں، وہ ہمیشہ علاج میں واقف طبیب اور ڈاکٹروں کے قول پر اعتماد کرتا ہے۔ کبھی کسی ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس دوا کا فلاں اثر ہونا مجھے دلیل سے سمجھاؤ، اور اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ بیوقوف سمجھا جائے گا۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام، حکماء اور علماء کے اقوال، جن پر ساری دنیا میں ہمیشہ اعتماد کیا ہے، ساری دنیا نے ہمیشہ اعتماد کیا ہے، معتبر ہوں گے، اور چند جہلاء کے یہ کہہ دینے سے کہ ہمیں معلوم نہیں یا ہمیں یقین نہیں کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اس قسم کے اوہام آخرت کے بارے میں کافروں کو پیش آتے ہیں، اور مسلمان اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرنے کی وجہ سے زبان سے تو ایسی باتیں نہیں کہتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈال کر اس کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کر کے شہوتوں اور دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو کر عملی طور پر اور زبان حال سے گویا وہ بھی یہی کہتے ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں۔ یہ لوگ زبانی طور پر دوسرے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانو کریم ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں، اس کی معافی کے ہم امیدوار ہیں، ہم کو اس کی مغفرت پر اعتماد ہے اور اس کا امیدوار رہنا مطلوب ہے، محمود ہے، پسندیدہ ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی مغفرت کے دریاؤں کے مقابلہ میں ہمارے گناہ کیا چیز ہیں۔ اتنی باتیں آتی ہیں کرنی، گناہ نہیں چھوڑنا۔ خود حق تعالیٰ شانوں کا پاک ارشاد ہے کہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اس کو چاہیے کہ میرے ساتھ نیک گمان کرے۔ یہ ساری باتیں تو آتی ہیں اس کو، یہ ارشاد یقیناً صحیح ہے اور حق تعالیٰ شانوں کا یہی پاک ارشاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان آدمی کو کسی صحیح کلام کے غلط معنی کے گمراہ کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شیطان کو دھوکہ دینے میں مشکل پیش آتی۔ اسی چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں واضح فرمایا ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو مطیع کرے
اور مرنے کے بعد کے لیے اعمال کرے، اور احمق وہ شخص ہے جو نفس کی خواہشات کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھے۔ یہی وہ امیدیں ہیں حق تعالیٰ شانوں پر جس کو شیطان نے اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ نیک امید کا غلاف پہنایا ہے۔ حق تعالیٰ شانوں نے اپنے سے امیدیں رکھنے کی خود شرح فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، شیطان کشاں انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتا ہے، امیدیں دلاتا رہے گا، گناہ کرتے رہو، امید رکھو، اللہ مغفرت غفور الرحیم ہے، اور شدہ بعض ایسے گناہوں میں ڈال دے گا کہ جس کی نحوست سے آخر میں جا کر کوئی ایمان سلب ہو جائے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے نیکی کرنا اور ڈرنا، گناہ ہو جائے جلدی سے توبہ کر لینا، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہی ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ